और सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि उन्होंने हलफ उठा लिया, पहले जस्टिस से यही आफरीदी साहब, अब चीफ जस्टिस का ओहदा उठा के चीफ जस्टिस हो गए हैं। सबकी नजरें उसकी तरफ हैं और एक माजी है जुडिशरी का हमारे मुल्क के अंदर। आपको पता है बड़े अच्छे फैसले भी हुए हैं और एक माजी के अंदर ऐसे फैसले भी हुए हैं, आज तक हम उसको डिस्कस करते हैं मुल्क के अंदर। जिस तरह आइन में उन आमरों को एक पूरी इजाज़त दी गई कि जिस तरह आप आइन के अंदर तरामीम करें, उस दौर के आमरों को कहा गया कि आप वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ें, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह काजी फायज ईसा साहब का दौर एक बेहतर दौर था। पीटीआई, आपको पता है पीटीआई ऐसी सियासी जमात है जो उसको रिलीफ देता है, उसके लिए वो कहते हैं बड़े अच्छे चीफ जस्टिस हैं। जहां उनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो कहते हैं ये अच्छे चीफ जस्टिस नहीं है। जिस आर्मी चीफ ने उनको सपोर्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि वो बड़े अच्छे हैं, और जहां वो न्यूट्रल होते हैं, ए पॉलिटिकल होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। आज जिस तरह की क़यादत है, चाहे जुडिशरी के अंदर हो, चाहे पाक फौज के अंदर हो, ए पॉलिटिकल हैं। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें और सियासत करें, तनकीद करें, पार्लियामेंट मजबूत हो, जमहूरियत डिलीवर करे, पार्लियामेंट डिलीवर करे, आइन जिस तरह कमेटी बनी और जिस तरह नाम को डिस्कस किया गया और 26वीं तरमीम हुई, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ आए, 2/3 मेजॉरिटी उनको मिली, 26वीं तरमीम हुई और उससे एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ और तहरीक इंसाफ पूरे प्रोसेस में साथ थी, लेकिन आखिरी में आके उन्होंने जो है उसका बाइकआउट किया। और बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह बाहर आई हैं, कुछ सियासी तज्जिया निगारों का, कुछ सियासी जमातों का, कि ये डील और ढील है, जिस तरह उनको रिलीफ मिला है और आपके सामने है। और मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर रहनुमा है उज़मा कामरान साहिबा, बड़ी वोकल हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। एक सियासी तनाव था, कम हुआ, जो 26वीं तरमीम से पहले था। हुकूमत मजबूत नजर आ रही है, बेहतर नजर आ रही है, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज़ भाई, अब 26वीं तरमीम अदलिया को मजबूत बनाने के लिए की गई, क्योंकि पार्लियामेंट के मौजूद अरकान ने आइन को मद्देनज़र रखते हुए ये 26वीं तरमीम जो है ये मनवाई है। और मैं वेलकम कहूँगी चीफ याया आफरीदी साहब को कि खुश आइन बात है ये हमारी जुडिशनरी के लिए, क्योंकि इस इकदाम से जुडिशनरी जो है वो और मजबूत हो जाएगी। तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, मगर कुछ दुश्मन अनासिर जो सियासी लबादा ओढ़ कर अपनी फोर्स के ऊपर, अपनी अदलिया के ऊपर, अपनी सियासी जमातों के ऊपर वार दर पे वार करे जा रहे हैं और बड़े कितना कातलाना वो जुमले भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे मीडिया के लिए हो या हमारी अदलिया के लिए हो या हमारी सियासत के लिए हो या बिलखुसूस हमारी फ़ौज के लिए हो। तो ये दुश्मन अनासिर जो हैं वो अब इंशाल्लाह साइड में होंगे, क्योंकि बड़ी बेहतरीन जो है चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। आपको पता है कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है। 26वीं तरमीम पे एक बड़ी हुकूमत पज्जा, क्योंकि आपको पता है कि एक जल्दी में थी। ठीक है, आइन में तरमीम करना, कानून में तरमीम करना, कानून साजी करना, ये सब लॉ मेकर्स का, MNAs का, चाहे सेनेटर्स का, चाहे सूबाई असेंबली में MPs का, उनका काम होता है, लॉ मेकर्स का, कि वो करें, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपको पता है 25 तारीख से पहले ही उन्होंने कर दिया, चीफ जस्टिस बनने से पहले, यानी कि जिस तरह मोस्ट सीनियर उस टाइम थे, आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब, और अब 3 का नाम था उसमें, जस्टिस यही आफरीदी साहब हुए। लेकिन अब अवाम पूछती है कि महंगाई, बेरोजगारी, मैशियत के ऊपर तवज्जो दी जाए। अब हुकूमत मुस्तहकम है, मजबूत गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह
स्टॉक एक्सचेंज आप चेक करें। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी मरकजी क़यादत हैं, वोमेन सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, मोहतरमा नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। और आपको सलाम कर रही हैं उज़मा कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, वो आपको सलाम कर, नुसरत वाहिद साहिबा आपको सलाम कर रही हैं, उज़मा कामरान साहिबा। आप अपना जवाब दें, फिर मैं नुसरत साहिबा की तरफ आऊंगा। हाँ, यही था कि मैशत बेहतर हो। देखिए, आपने रिसेंटली भी देखा होगा और आप चेक इन बैलेंस रखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपरी सतह पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर मुल्क में फिसाद की सियासत ख़त्म की जाए, वो कौन कर रहा है वो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट जो गई है, आप देखें ना, सी पैक देख लें, उसके मुआहदे में क्या हुआ, वो भेज दिया गया। कर्जे, बड़े से बड़े कर्जे लिए गए, उनके मुआहदे हुए। अब उसके तहत जाहिर सी बात है IMF जो है वो तो रिक्वायर्ड करेगी। जब आप किसी से कर्जा ले लेते हैं तो फिर उसकी बात भी आपको माननी पड़ती है, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो उसी वजह से ये महंगाई का जो है तूफान बरपा है। टाइम लगेगा मगर मुल्क दोबारा बहाली की तरफ चला जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह जा भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो थोड़ा सब्र और तहम्मुल मैं कहूँगी अपनी आवाम को कि थोड़ा सब्र रखें। नुसरत वाहिद साहबा, आप सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, तहरीक इंसाफ की एमएनए रह चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि असेंबली के अंदर कानून साजी होती है, आइन में तरमीम होती है, आप लोगों का काम ही यही है। जिस तरह 26वीं तरमीम हो गई, उसके तहत कमेटी बनी और जस्टिस यहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, और आपको पता है कि गवर्नमेंट मुस्तहकम है, मौलाना फजल रहमान साहब भी उसके साथ हैं। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह रिहा हुई हैं, लोग कहते हैं कि एक डील थी और इसके तहत उनको रिलीफ मिला है। क्या कहेंगे नुसरत वाहिद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में लेने का। लेकिन डील अगर करनी होती ना तो इतने 9 माह की तकलीफ ना उठाती वो। आपको पता है किस कदर शदीद गर्मी में वो रही हैं, और जो वो इस्लामी ड्रेस में होती हैं, पूरा अबाया जिसमें उनका पूरा चेहरा छुपा हुआ होता है, आंखें भी नजर नहीं आ रही होती। पता नहीं किस तरह वो ये पर्दा कर लेती हैं कि इतनी गर्मी में वो कैसे वहां पे सांस लेती होंगी, कैसे रहती होंगी। क्योंकि अबाया तो वो उतारती नहीं थी, क्योंकि उनके बारे में हमें पता चला कि जी रात को 2 बजे वो आ जाते हैं उनकी तलाशी लेने के, शायद उनके पास कोई फोन है या कुछ है। अबाया उतार के उनके सर में चेक करते हैं कि कोई फोन नहीं, डिवाइस तो नहीं लगाई हुई। तो अगर ये होता कि कोई डील कर ली या कोई और कंप्रोमाइज कर लिया, तो इतना अर्सा की तकलीफ क्यों उठाते ये दोनों के दोनों मियां बीवी, कि उनको भी कैद तन्हाई में रखा हुआ था और वो ना किसी से मिल सकती थी, ना बात कर सकती थी। जो लोग उनके पास आते थे उनको भी इजाजत नहीं थी कि वो बात करें उनसे, बस अपना काम किया, खाना रखा या व्हाटएवर जो भी वो करके और वो चले जाते थे। और ये वो खातून है ना, वो ऑप्टेड टू बी इन जेल। वो इस तरह की नहीं थी कि वो ये कहती कि नहीं मैं तो बनीगाला में हूँ और बस ठीक है। क्योंकि जब वो बनीगाला में थी तो ये इल्जाम लगने शुरू हो गए थे कि हाँ जी हाँ इन्होंने तो डील कर ली, उनको वो बनीगाला में रखा हुआ है। तो वो खुद पहुंची, जब उन्हें सजा हुई वो खुद पहुंची जेल में और उनका मुझे गिरफ्तार करो, क्योंकि जिस तरह बाकी PTI की खवातीन गिरफ्तार हैं, इस तरह मैं भी गिरफ्तार होना चाहती हूँ। तो वो उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। आपको पता है इस वक्त उनकी हालत क्या थी? वजन उनका आधा रह गया, उनके दांत में शदीद दर्द था जो आगे बढ़ के उनके कान में गया, फिर उस बाद आंखों पे गया। इस वक्त वो सर में पहुंच चुकी थी इन्फेक्शन, इतनी वो तकलीफ में थी खातून। लेकिन एक दफा एक डॉक्टर आया एंड दैट्स ऑल, वो भी कोई ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर होगा जो CNT का नहीं था, और वो बहुत ज्यादा मुश्किल में उन्होंने वक्त गुजारा है। ये हमें इस तरह की बात करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि डील हो गई या कुछ और हो गई। अब नए चीज जस्टिस साहब आए हैं, आप देखें आने से पहले ही, वोट लेने से पहले ही वो जो हमारे 180 अरकान थे, 8 गाड़ियां थी, उनको सारों को रिहा कर दिया। लेकिन किस तरह का ड्रामा प्लान किया गया था, 9 मई का एक और वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज हुई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि असल मसला ये है कि अब हर हाथ में एक कैमरा मौजूद है, अगर फोन है तो उसके पास कैमरा है, तो इस चीज को ना छुपाया जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है। खैर बहरहाल कोई डील, किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज नहीं है।
خان صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ مشکل حالات میں ہو رہے ہیں پچھلے دنوں کہ ان سے نہ کوئی مل سکتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی آ سکتا تھا. لائٹ 5 گھنٹے 14 گھنٹے لائٹ چلی جاتی تھی. یہ انہوں نے 5 یا 8 دن برداشت کیا. بالکل اندھیرے میں بیٹھے رہتے تھے کیونکہ وہ جگہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اوپر سے لائٹ آ رہی ہے، یہ کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے. اور ویسے بھی ان کا کمرہ ایک الگ سے وہ کمرہ ہے. کمرہ کیا ہے، میرے خیال میں کوئی ڈریسنگ روم ہوتا ہے، وہ بھی شاید اس سے بڑا ہوتا ہو. 8x10 کے اس میں وہ رہتے ہیں. تو اس پہ کمپرومائز کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کوئی رکن بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ لاہور میں جو ہماری 72 سال کی ڈاکٹر یاسمین کینسر سروائیور، پھر عمر چیمہ، اس کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا ہے، ویل چیئر پہ وہ آ گیا ہے. دوسرے جو 2 حضرات ہیں سینیٹر، وہ لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. ڈاکٹر یاسمین کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. جیسے ہی ان کو ہوش آیا کہتی مجھے لے کے جاؤ جیل میں ہاسپٹل میں نہیں رہوں گی، بیکاز شی ڈنٹ وانٹ کہ میرے اوپر یہ اسٹگما لگے کہ جو بہانہ بنا کے اسپتال چلے گئے. تو ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں بھائی. ایک ہم جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس جدوجہد میں پورا اتریں گے اور خان صاحب واپس نکلیں گے، باقی قیدی بھی رہا ہوں گے، اور پاکستان ایک دفعہ دوبارہ سے، کوشش تو یہ ہوگی کہ دوبارہ الیکشن ہو اور ساری چیزیں ٹھیک سے ہوں. کیونکہ نصرت بھائی صاحب میں ذاتی طور آپ کو جانتا ہوں، آپ دل سے بات کرتی ہیں، آپ چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کرتی، آپ چیزوں کو کھل کے بات کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے رہائی سے پہلے بنی گالہ کے اندر رنگ و روغن شروع ہو گئے تھے 8-10، کیونکہ 8-10 سال 11 سال میں یہ رنگ و روغن کبھی شروع نہیں ہوئے تھے. ایک تو وہ شروع ہو گئے تھے، اور دوسری بات ہے کہ وہ جس طرح رہا ہوئی ہیں، بنی گالہ گئی ہیں، بنی گالہ سے بعد وہ پشاور چلی گئی، اب وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے شروع کر دی. ایک چیز. دوسری چیز، پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر جو ہمیشہ احتجاج کرتی تھی، جس طرح شور شرابہ، کاپیاں پھاڑی جاتی تھی، اس دفعہ خاموش چپ بائیکاٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح ترمیم پاس کرنے دی گئی، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے. کیا کہیں گی؟ اچھا خیر، اس کی جو گھر رنگنے کی بات ہے، اس کی تو میں شہباز گل نے کل بتایا، میں اس کا ویڈیو سن رہی تھی، تو اس نے بتایا کہ ایک وہاں پہ لڑکا ہے جو سارے اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا ان لوگوں نے. تو جب یہ لوگ آئے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، پورا گھر توڑ کے چلے گئے اور بہت بہت زیادہ بری حالت کر دی. تو وہی لڑکا تھرو آؤٹ رہا ہے جو ان کے، جب یہ چیف اسٹاف تھے خان صاحب کے، شہباز گل صاحب، اس وقت انہوں نے رکھا تھا وہ لڑکا، اور وہ تھرو آؤٹ وہاں پہ رہا ہے. تو جب یہ سارا کچھ توڑ پھوڑ کے چلے گئے تو وہ خود ہی اپنی، اس سے کسی سے اس نے اجازت نہیں دی، وہ خود ہی رنگ و روغن میں، چیزوں کو ٹھیک کرنے میں، خود ہی کارپینٹر لے کے آنا، اس سے ساری چیزیں ٹھیک کروانی، پینٹ کروانا. تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اس نے آلموسٹ 4-5 مہینے لیے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں. یہ کوئی ابھی 2 ہفتے پہلے کام نہیں شروع ہو گیا تھا کہ بیوی آ رہی ہیں چلو جی بنی گالہ کو سنبھالو یا کچھ کرو. تو یہ کام ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب وہ آئے ہیں آ کے اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ خان صاحب کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کھانا کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں، رنگ کس طرح کے پسند ہیں، پودوں میں کس طرح ان کو کیا چیز پسند ہے. تو کہتا ہے ودن 2 ویکس ہم نے اس گھر میں ایسی چینجز دیکھی کہ ہم حیران رہ گئے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی آ کے اس طرح اپنائیں گے تو سارا کچھ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ لڑکا وہ ساری تیاری کر رہا تھا. اب جہاں تک ان کی بات ہے کہ بنی گالہ آئیں اور پھر پشاور چلے گی، وہ اس لیے کہ جب وہ بنی گالہ آئیں، آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس وہاں پہ آ گئی، اور اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے اب کچھ دیر میں یہ لوگ دوبارہ ان کو گرفتار کر لیں گے. تو ان کو پھر کہا گیا کہ ہم آپ کو کیپی لے کے جا رہے ہیں لیکن بتانا نہیں کسی کو. تو سب کو یہی کہنا ہے کہ لاہور جا رہی ہیں، اب زبان پاک جا رہی ہیں، کیونکہ زبان پاک بھی وہی تھا کہ ساری ڈیوائسز وہاں پہ لگی ہوں گی مخبری کی اور باقی چیزوں کی، تو وہ یہاں بنی گالہ میں بھی تھا. اس لیے سیف سائڈ کے لیے جب تک وہ کے پی کی حدود میں داخل نہیں ہو گئی تب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. سب کو یہی تھا کہ زبان پاک جا رہی ہیں، اس لیے ان کو کے پی لے کے گئے. سیاسی سرگرمیاں نہیں انہوں نے شروع کر دی. آج لوگ ان سے ملنے آئے تھے، ظاہر ہے لوگوں نے تو ملنے آنا تھا، کیونکہ سیاسی سرگرمیاں نہیں ہو رہی، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہی. آپ کو پتا ہے گنڈاپور صاحب آج یہاں پہ آئے ہوئے تھے چیف منسٹر کے اوتھ لیکنگ میں،
तो कुछ इस तरह का कोई किस्सा नहीं हो रहा, वो सिर्फ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। ज़ाहिर है इतना ज्यादा खुश हैं, शायद कल आपने भी कोई एक आध वीडियो देखी हो कि पूरी गाड़ी फूलों से भरी पड़ी थी कि लोगों का बस नहीं चलता कि वो क्या करने। मुझे खान साहब कहते हैं ना मैं आप लोगों का मुर्शद हूँ और वो मेरी मुर्शद है, तो जाहिर है हर बंदा रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है उनको। तो ये इस तरह का कोई किस्सा नहीं था। ठीक है उस्मान साहब, आपको लग रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है ना सियासी तौर, क्योंकि बैरिस्टर गोहर हो, उमर अयूब हो, असद कैसर हो, दूसरे रहनुमा हो, नाकाम हुए, अब ये सियासी तौर आगे आ रही हैं, इस्लामाबाद से बाद पेशावर जिस तरह करेंगे सियासी तौर, उनको खतरा था कि दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी, क्या कहेंगे? देखें, सवालिया निशान पीटीआई खुद छोड़ती है हमेशा से। रिहाई के बाद अडियाला जेल से बनी गाला जाना और पहले से वहाँ तैयारी शुरू हो जाना, बनी गाला जाना, बनी गाला जाकर फिर केपी की जाना और बाकायदा हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ जाना। अब बुशरा बीबी के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, बुशरा बीबी के पास कोई सियासी ओहदा इस वक्त नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल किस चीज़ की? ये एक हुकूमती प्रोटोकॉल थी, ये अवामी प्रोटोकॉल नहीं थी, ये डील का एक मैच्योर हिस्सा था। फिर दूसरे दिन ही खान साहब की हमशीराओं की रिहाई, वो भी एक मैच्योर डील का हिस्सा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये डील का हिस्सा है। और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर देना। हमारी बहन कह रही है कि ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू नहीं है, मगर जो ज़राए हैं उनकी खबरें यही हैं कि बीबी ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। देखें, काफ़ी जगह से ये बातें सुनने को आ रही हैं कि इन्होंने डील की है। और रहा सवाल तकलीफ़ उठाने की बात, तो तकलीफ़ के बाद ही डील होती है, तकलीफ़ से पहले किससे कौन डील करता है, जो हम देख रहे हैं। तो अब यही है कि थोड़ा तहम्मुल और सब्र से चलें। इस मुल्क को वैसे ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं और कोई जो है प्लानिंग ना करें। आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर वाला जो था मुलतवी हो गया, वो खैर, फिर पंजाब वाला पूरा मैनिपुलेट हुआ, सारा सब देख रहे हैं, आवाम भी देख रही है, अब आवाम में भी। ठीक है अनुशा भाई साहब, आप नाकाम गए हैं एहतजाज करने में, लोग निकालने में, सियासत करने में, अपोजिशन करने में, लोग मोबिलाइज करने में, मास मोबिलाइजेशन में नाकामी हो गई है। आवाम ने आपको नाकाम कर दिया है। हाँ, कुछ लोग आप पेशावर से जरूर लाते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने आपको नाकाम किया है, क्या कहेंगे? इसको सवाए हंसने के मैं और क्या कह सकती हूँ, तो क्या कर सकती हूँ। वो लोग जिन्होंने 80% वोट दिया खान साहब को, 180 सीट्स पीटीआई की थी, और किस तरह लोगों ने तमाम तर तकलीफों के बावजूद, तमाम तर परेशानियों के बावजूद, कि जब उनका निशान छीन लिया जाता है, उनकी पार्टी तितर बितर कर दिया जाता है, उनकी जो कैंडिडेट है उसके सपोर्टर और प्रपोजर को अगवा कर लिया जाता है, इवन कैंडिडेट को अगवा कर लिया जाता है, और फिर वो पिटाई लगाई जाती है कि लोग अपने हवास में नहीं रहते। उसके बाद एक एक बंदा अपने 8-8, 9-9, 12-12 पेजेस जो है उसको रखता है अपने पास के नॉमिनेशन पेपर, कि एक अगर छीन लिया तो दूसरा तो हो, तीसरा छीन लिया या फाड़ दिया तो एक और तो हो। इस तरह के हालात में लोगों ने अपने पेपर्स जमा कराए, और जब वोट पड़ा तो वो तो सिर्फ, मैं कहती हूँ, अल्लाह का मौजूदा के अलावा तो कुछ भी नहीं है। कि 8 फरवरी को जिस तरह लोगों ने वोट दिया, क्योंकि इनका तो ख्याल ये था ना, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, कि इन्होंने जान के अवाम को अनपढ़ रखा। इनका ख्याल ये था कि जब हम इनका निशान ले लेंगे, इनके कैंडिडेट का किसी को नहीं पता चलेगा, और आलू, जूता, छुरी, बैगन, पता नहीं क्या क्या चीजें देके और लोगों को खड़ा कर देंगे, तो वो तो कोई किसी को पता नहीं चलेगा, वो तो सर नून लीग के ऊपर या पीपल्स पार्टी को वोट दे के फारे हो जाएंगे। लेकिन वहाँ लोग भी अब इतने अवेयर हो गए थे कि उन्होंने हर घर में फोन कर करके पता किया कि यहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट कौन है, और 5 बजे तक इसीलिए लोग तसल्ली में रहे कि कुछ नहीं होगा, किसी को पता ही चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब 5 बजे के बाद हालात देखे तो वो जी फौरन काउंटिंग बंद हो गई, फिर फॉर्म 47 बना, और फिर ये सारे। बड़ी मेहरबानी नुसरत वाहिद साहबा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं, साबिक एम्बेसडर हैं, मोहतरम जनाब जी आर बलूच साहब मेरे साथ हैं। बलूच साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में।
شکریہ امتیاز صاحب. ہاں، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے جس طرح اٹیک کیا ہے، ریٹالیٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا ہے. کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو، جس طرح پاکستان نے، دوسری مسلم دنیا نے اس کی مذمت کی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ ایک متوقع حملہ تھا جو اسرائیل نے بلکہ امید کے برعکس کافی دنوں کے بعد، سوچ بچار کے بعد، کیلکولیشن کے بعد، اور شاید ہدف کے سلیکشن کے بعد کہ کہاں کہاں انہوں نے حملہ کرنا ہے، ایران پہ حملہ کیا ہے، جو کہ جواباً ہے جو ایران نے حملہ کیا تھا in retaliation to the killing of the Hamas leader and the اور اسماعیل خانیہ اور حزب اللہ، دونوں جو لیڈرز مارے گئے تھے ان کے ساتھ. تو اب یہ کہ یہ بڑی کلیئر وائلیشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حساب سے، ایگریشن ہے. لیکن اب اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک لا قانونی طور پہ ایک جنگ جو ہے مسلط کرنا چاہ رہا ہے اس پورے خطے پہ. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کا امن انتہا سے زیادہ خطرے میں پڑ گیا ہے. یقیناً پاکستان کو بھی تشویش ہے، اسلامک امہ کو بھی تشویش ہے، اور عرب ممالک کو بھی. اور خاص طور پر تشویش اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایران ایک آئل پروڈیوسنگ بھی ہے کنٹری، اور ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے. تو اگر وہاں لڑائی چھڑ جاتی ہے اور وہ بلاک کر دیتا ہے آئل کا فلو، تو ابھی سے ہی آئل کی منڈیاں جو ہیں، تیل کی منڈیاں جو بین الاقوامی، اس میں پھیلاتوں میں آ گیا ہے. تو وہ اس کا بہت اکنامک امپیکٹ دنیا پہ ہو سکتا ہے. لہذا یہ خطرناک موو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اس کو ایبزارب کرتا ہے، یا پھر رد عمل کی وجہ سے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس کے طور پر واقعی ایک ریجنل جنگ چھڑ جائے. ابھی تک جو خبر آ رہی تھی، آج میں نے ابھی تھوڑی پڑھی آپ سے بات کرنے سے پہلے، کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لے کے رہیں گے. اب وہ فوراً کرتے ہیں یا اس کے بعد کرتے ہیں، وہ ہم بیٹھ کے انتظار کر کے دیکھ سکتے ہیں. جی جیئر بلوچ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے وہ نیوکلیر سائٹس، آئل سائٹس پہ جو ہے نا، جس طرح اسرائیلی آرمی اور جس طرح بنجامن نیتن یاہو کہہ رہے تھے، لیکن جس طرح باہر کی ممالک اور دنیا اور امریکن نے ان کو کہا کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو اس سے دنیا کے اندر اور زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹارگیٹڈ کیا ہے، اور جس سے ایران کی آرمی اور کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایک ٹارگیٹڈ تھا. اگر دوبارہ ایران کرتا ہے تو پھر ہم حملہ کریں گے. کیا آپ کی کیلکولیشن اس پوری صورتحال میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یو کے نے بھی کہا ہے کہ اب ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایران کو. یقیناً امریکہ کی جو بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایران اسرائیل کے اس حملے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان چل رہی تھی دو بدو فائرنگ کی بات، میزائل کی بات، وہ اب ختم ہوا چاہتی ہے. لیکن کیا وہ ایران کی طرف سے ختم ہوئی چاہتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. لیکن ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ موو کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فوراً بھی کوئی حملہ ہوگا. پھر اگین اسی قسم کا کوئی حملہ یہ سو کالڈ ملٹری جو ہے وہ ٹارگیٹس پہ کریں گے. اب وہ کتنا ملٹری ہے، کتنا ویرانہ ہے، وہ پھر انالسٹ ہی اس کو دیکھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک لحاظ سے اسرائیل اور ایران ایک اپنی ٹگ آف وار میں ہے. ایران چونکہ ایک ایمرجنگ ریجنل پاور ہو کے ابھرا تھا صدام کے ڈاؤن فال کے بعد اور عراق کی مکمل تباہی کے بعد، اور ساتھ ہی اسرائیل تو جو آخری جنگ تھی عربوں اور اسرائیل کی 1973 کی، اس کے بعد اتنا زیادہ پیسہ اس کو ملا، اتنا زیادہ ویپن ملا کہ واقعی وہ ایک ملٹری سپر پاور، ریجنل سپر پاور بن گیا ہے. ساتھ ہی اس کے پاس انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے. تو اب یہ کہ اور یہاں اسی طرح سے ایران بھی ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے.
تو ایک لحاظ سے وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ چونکہ حماس کے حملوں کے بعد اس سے چھن گیا تھا اور وہ ڈیٹرنس جو تھا اسرائیل کا وہ شٹر ہو گیا، لہذا اسرائیل کی جو پوری جنگ ہے کہ وہ ہم کس طرح سے اسی پرانے اسٹیٹس کو واپس لائیں، جو کہ ممکن نہیں۔ اب اسرائیل کی ولنریبلٹیز کا پتہ لگ گیا ہے ایران کو بھی اور دنیا کو بھی، اور اب یہ کہ اسی وجہ سے جو جنگی جنون کی جو اس وقت وہاں حکومت ہے وہ بے دریغ انسانی خون کر کے خاموشی اختیار کروانا چاہتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عرب دنیا، یا میں عرب دنیا کی جب بات کرتا ہوں تو میں عرب اسٹریٹ کی بات کرتا ہوں، عوام کی بات کرتا ہوں، ان کے لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، غزن کبھی، فلسطین کبھی خاموش نہیں ہوں گے، لیبنیز کبھی خاموش نہیں ہوں گے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ بھی حزب اللہ کے پورے فورس پہ آ گئی اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ حملہ جو تھا لبنان کے اوپر وہ لبنان کے سورنٹی کے اوپر تھا۔ تو آئی تھنک اسرائیل ایک لحاظ سے خود ایک بڑے تنگ گلی میں آ گیا ہے، اب اس کو راستہ نہیں مل رہا، مار کے بھی دیکھ لیا، 45-40 ہزار سے زیادہ لوگوں کو مار دیا۔ جیار بلوچ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ 7 فرنٹس پہ اسرائیلیز لڑ رہے ہیں، 7 فرنٹ پہ، چاروں طرف اسلامی دنیا ہے، آپ کو پتا ہے جارڈن سے لے کر عراق تک، سیریا آپ کو پتا ہے، لبنان، ایجپٹ آپ کو پتا ہے، جس طرح آپ نے اشارہ بھی دیا، اور جس طرح آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ آپ کو پتا ہے جس طرح خاموش ہے، OIC جس طرح خاموش ہے، آپ کو پتا ہے ساک کا تو اب وجود بھی نہیں ہے، یہ جتنے بار ٹرکی کو آپ دیکھ لیں، خود انہوں نے جس طرح حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے اس نے پھر ایک حملہ کیا عراق کے اندر کرس کے اوپر، آپ کو پتا ہے مسلم ممالک تو خاموش، یہاں اسٹریٹ کے اندر کچھ ہے، ایک غصہ ہے، آپ کو پتا ہے، ویسے تو مسلم ممالک تو خاموش ہیں۔ جی یقیناً، صرف میں کی تصحیح کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل 7 فرنٹ پہ لڑ رہا ہے، یہ ان کا نیریٹو ہے، اینڈ دیٹ از دا نیریٹو دے سیل ٹو دا ویسٹرن ورلڈ، اینڈ اسپیشلی جو عام عوام ہے کہ دیکھو ہم کتنے بہادر ہیں کہ چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں عربوں سے، پھر بھی ہم کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ایجپشن جو ہے کیپ ڈیوڈ کے اندر ان کے پاؤں پہ پڑے ہوئے ہیں، جارڈن ان کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ وہاں سے اپنا فائرنگ کرو ایران کے اوپر، سعودی عرب کا آپ نے خود ذکر کر دیا، لہذا یہ نیریٹو ان کا ابھی دکھ نہیں رہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک اور مسلمان امہ اور عرب جو ہیں وہ ایون نیریٹو بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ بھئی اصل کہانی ہے کیا؟ اصل کہانی میر صاحب جو ابھی اس وقت اسرائیل کی، اور جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ اسرائیل پیلسٹائن کا وجود ایز اے نیشن، ایز اے کلچر، ایز این آئیڈینٹی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہوگا۔ یہ پوری جنگ جو لڑ رہا ہے اس وقت نیتنیاہو، وہ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر بنوں گا اور گریٹر اسرائیل بنا کے رہوں گا۔ تو یہ جنگ صرف آپ حماس اور جو ہے وہ حزب اللہ کے کانٹیکس میں یا ایران کے کانٹیکس میں نہ رکھیے، یہ بیسیکلی اپنا وہ جو کہتے ہیں نا کہ سی ٹو دا ریور اسرائیل ہوگا، وہ مکمل طور پہ پیلسٹینینز کو ہستی وجود سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہی چیز دنیا کو باور کرانی ہے ہم نے، مسلمان لوگوں نے اور عربوں نے اور میڈیا نے، کہ کوئی فرنٹ پہ نہیں لڑ رہا، اسرائیل از آل پاورفل، اس کو سپورٹ ہے دنیا کے سب سے بڑی پاور کی، ویسٹرن ورلڈ کی، پیسے آ رہے ہیں ابھی بھی $40 بلین سے زیادہ، ہر گولی، ہر بم، ہر میزائل جو ہے وہاں بنتا ہے، اس کے پاس آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ان ایکول وار ہے، بالکل اس میں کوئی توازن نہیں۔ یہاں ایک جو ہے وہ نہتے راکٹ کیا ہوتے ہیں، یا ایون ایران بذات خود اکیلا ہے، کیا لڑ پائے گا مجھے بتائیے؟ جہاں امریکہ آ کے اپنے بحری بیڑے کھڑے کرتا ہے، اپنے F-35 کھڑے کرتا ہے، برٹن آ کے کھڑا کرتا ہے، فرانس آ کے کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ایک ایسی جنگ ہے جہاں پہ کوئی توازن نہیں طاقت کا، یہ غیر توازن والی جنگ ہے، اور یہ پھر غیر توازن والی جنگ جو ہے وہ غیر جو ہے وہ انکنونشنل طریقے سے لڑی جاتی ہے، اور یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تشدد بڑھے گا، اسرائیل کا تشدد بڑھے گا، ساتھ ساتھ تشدد کے آنے والے 5 سال میں 10 سال میں جو بچے یتیم ہوئے ہیں، جو بچوں نے اپنے ماں باپ کو مرتے دیکھا ہے بغیر کسی
ڈاکٹر کے میڈیسن کے ان کے تڑپتے دیکھا ہے, بہنوں بھائیوں کو بھوک سے تڑپتے دیکھا ہے, وہ کیا سوچیں گے, کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے, ہیلپ ود دس لائف. جی آر صاحب, آپ پاکستان کے ٹاپ لیڈنگ ایک ایمبیسڈر ہیں, آپ کو پتا ہے 5th جنریشن وار ہے, وارفیئر تبدیل ہوئی ہے, ہائیبریڈ وار کی طرف ہے, آپ کو پتا ہے. اور جس طرح چائنا کی ہم بات کرتے ہیں, رشیا کی ہم بات کرتے ہیں, ایک بڑا نیکسس ہے, آپ کو پتا ہے. کیا یہ سو کالڈ ایران کو سپورٹ نہیں کریں, صرف باتیں ہیں, ایران اکیلا ہے؟ آپ کو پتا ہے, میں بریک کے بعد آؤں, اس کے بارے میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایران سعودی عربیہ کے ساتھ ملٹری ڈرلز کرنے جا رہا ہے, اور جس طرح آپ کو پتا ہے نارتھ, آپ کو پتا ہے کوریا سپورٹ کر رہا ہے, جس طرح رشیا کو, یہ آپ کو پتا ہے جس طرح 3000 سولجرز آئے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے, اور یوکرائن, افغانستان, آپ یورپ, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بریک کے بعد آتا ہوں. نظر بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم جی صاحب, یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے, برکس ہوا ہے آپ کے سامنے, اور جس طرح یوکرائن کے اندر اور جس طرح رشیا کے اندر ہے, نارتھ کوریا نے جس طرح ملٹری بھیجی ہے, آپ کو پتا ہے, یہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے. ایران اکیلا ہے, آپ کو پتا ہے, نہ رشیا کی سپورٹ نہ چائنا کی سپورٹ. کس طرح اس کے اوپر آپ کا انالیسس ہوگا؟ نہیں دیکھیں, ایران کے تعلقات چائنا کے ساتھ گزشتہ کچھ سالوں میں بہت آگے بڑھے ہیں, اور چائنا میں بہت اکنامک جو ہے انویسٹمنٹ اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انویسٹمنٹ ایران میں کی ہے. بلکہ آپ کو پتا ہوگا چائنا کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب نے آپس میں ریکنسیلیشن کی, اپنی ایمبیسیز دوبارہ کھولی. تو یہ بہت بڑی ایک لحاظ سے ہے سپورٹ ایران کو. لیکن کیا کھل کے رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایران اور اسرائیلی جنگ میں آئیں گے؟ نہیں, اس لیے کہ ایران کی لابی پوری دنیا میں ہے. زیونسٹ لابی جو ہے, اس کی جو پہنچ ہے انفارچونیٹلی, وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو پھر کتاب پڑھنی پڑے گی. پروفیسر شامل انہوں نے لکھی ہے, اور ایک اور ان کے ساتھ آتھر ہے, دا اسرائیلی لابی, کہ کس طرح سے وہ جتنے بھی پاور سینٹرز ہیں ویسٹ کے اور دنیا کے, اس میں کس طرح سے وہ اس کے اوپر قابض ہے. تو ان کا پولیٹیکل سپورٹ تو ضرور ہوگا ایران کو, رشیا کا بھی اور چائنا کا بھی. لیکن ملٹری طور پہ آئی تھنک ایران اپنی جنگ خود ہی لڑ رہا ہے, اور اس کو لڑنا آہستہ آہستہ ایک لحاظ سے سیکھ بھی رہا ہے خود انحصاری کا. بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران خود انحصاری کا بڑا اچھا مثال ہے, کہ کم از کم پازیٹیو سائڈ کے اوپر وہ جو لوگ ابھی وزٹ کر کے آئے ایران کو, کہ ان کی اکانومی ڈسپائٹ آل دا ٹینشن, عام آدمی کی جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اتنی ابھی وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ بننا چاہے کہ یہ انڈر سینکشن ہے. لیکن ملٹریلی آبویسلی ویسٹ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بھی جس طرح کی کیپیسٹی اس نے دکھائی ہے, کہ جو ہے انٹر کانٹیننٹل ونگز کے میزائل ٹینکیں ہیں, ان کے پاس ڈرونز کا بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے, کہ رشیا نے بھی ڈرونز جو ہیں وہ ایران سے لیے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ جو کہ استعمال ہوئے ہیں یوکرین کے اندر. تو ایران میرے خیال ہے اپنی جنگ خود ہی لڑتا ہے, اور نہ ہی وہ توقع رکھتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی ہم سمجھتے کہ کوئی سیکنڈ جو دوسری کوئی پاور جو ہے وہ ان کے ساتھ پولیٹیکلی کھڑی ہوں گی, ڈپلومیٹکلی ضرور کھڑی ہوں گی, چائنا اور رشیا یو این کے اندر یا واٹ ایور فورم جتنے بھی ہیں انٹرنیشنل. لیکن ایز سچ کہ جی وہاں میزائل بھیجیں, ٹینکس بھیجیں اور ایڈوائزر بھیجیں, نو. بلو صاحب, پھر تو ہم ناکام ہوئے ہیں. اسرائیل نے ابراہم ایکارڈ کر کے یو اے ای کو, ٹرکی کو, جارڈن کو, سب کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز کر دیے. سعودیہ کے قریب ہونے جا رہا ہے. جس طرح امریکن, سعودیہ, اسرائیل ایک ساتھ مل کے بلاک بنا کے ایران کے خلاف ایک ساتھ ہو جائیں گے, پھر تو وہ کامیاب مسلمانوں کو مار کے اکنامیکلی, ٹیکنالوجیکلی سب وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. جی, یہ اصل میں جو لاسٹ ایئر اکتوبر میں ہوا حماس کی طرف سے جو حملہ, ون آف دا ریزن جو بہت سارے اینالسٹ جس میں میں بھی شامل ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موو تھی کہ ابراہم اکارڈ پروسیس تھا, اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر واقعی سعودی عرب اور جس طرح سے
ایون پاکستان کے اوپر بھی پریشر آ رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایران سے مڈل ایسٹ کی بازی ہاتھ سے نکل جاتی. بڑی مہربانی سارے، ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. عظمیٰ صاحبہ 26ویں ترمیم ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے پاس کوئی عوام کو ریلیف، کوئی بہتری؟ 26ویں ترمیم سے لوگوں کا پیٹ تو نہیں بھرے گا، عام لوگوں کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک آئین کا حصہ ہے 26ویں ترمیم. ظاہر بات جوڈیشری مضبوط ہوگی، یہ ملک مضبوط ہوگا، عوام مضبوط ہوگی اور خوش آئین چیزیں سامنے آئیں گی. بڑی مہربانی آپ کی، جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے، بہتری ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے 26ویں ترمیم پہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم ہے کیا؟ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ آئین میں ترمیم کرنا، قانون بنانا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ مضبوط ہونی چاہیے، لیکن حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کرے. معیشت تب بہتر ہوتی ہے جب امن امان بہتر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ اجازت، اللہ حافظ.